بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا تو سونے والا اٹھ بیٹھا، ہر طرف نظر دوڑائی، کمرے میں کوئی دکھائی نہ دیا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ کون اندر آیا اور کس نے جگایا۔ سونے کے کمرے میں تو کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی، پھر یہ کون اور کیسے چلا آیا؟ وہ جنہیں اس بات کی حیرت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی۔ انہیں وحی کی کتابت کا شرف بھی حاصل تھا۔ وہ بڑے ذہین، بڑے لائق، بڑے معاملہ فہم اور مدبر انسان تھے۔ تاریخ اسلام میں ان کی بڑی ممتاز شخصیت ہے۔ میدان جنگ میں بھی ان کا جواب نہیں تھا۔ تاریخ اسلام کی پہلی سمندری لڑائی انہوں نے ہی جیتی اور قبرص کا جزیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ صحیح بخاری میں ہے، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاد میں حصہ لینے والوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ یہ صحابی امیر معاویہ تھے۔ روایت ہے کہ امیر معاویہ سو رہے تھے اور کسی نے انہیں سوتے سے جگا دیا۔ آخر بہت چھان بین کے بعد وہ مل گیا جس نے انہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ جواب ملا، میرا یہاں آنا تو بہت آسان ہے، رہا میں کون ہوں تو کیا بتاؤں، دنیا مجھے جانتی ہے کہ میں ابلیس ہوں۔ مولانا رومی نے لکھا، اب ابلیس سے امیر معاویہ کی بات چیت شروع ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، تو نے مجھے کیوں جگایا؟ جواب ملا، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، میں نے سوچا آپ جلدی سے اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، تو اور نیکی کے دم میں ہو یہ تو ممکن نہیں۔ اگر چور گھر میں گھس آئے اور بولے کہ پہرا دینے آیا ہوں تو قبول کر لوں گا۔ ابلیس بولا، میں بھی کبھی عبادت گزار رہا ہوں، کبھی کبھی عبادت کی لذت مجھے بھی یاد آتی ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا، بتا کہ صحیح بات کیا ہے؟ ابلیس نے کہا، کوئی بد ہوں بدنام نہ ہوں، میں نے صرف ایک غلطی کی تھی، ہر ایک مجھے برا کہتا ہے۔ آدم کی اولاد چھپا چھپا کر کیسے گناہ کرتی ہے اور دنیا کے سامنے معتبر بن کر آتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میری سچ بات کو بھی آپ سچ نہیں مانتے، کیا کوئی کسوٹی ہے آپ کے پاس؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ دلوں میں شک پیدا کرتا ہے اور سچ اطمینان۔ تیری باتوں پر مجھے شک ہوتا ہے۔ ابلیس بہت ہیلے بہانے کرتا رہا، آخر اسے سچ کہنا ہی پڑا تو بولا، بے شک میں نے آپ کو نماز کے لیے اٹھایا ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ لیں اور فارغ ہو کر مطمئن ہو بیٹھیں۔ اگر آپ کی نماز قضا ہو جاتی تو آپ کو بڑی ندامت ہوتی، آپ سوز و گداز سے اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، توبہ و استغفار کرتے۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل کی وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ آپ کی قضا بھی قبول فرماتا اور آپ کو زیادہ ثواب بھی دیتا۔ میں آخر کو شیطان ٹھہرا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے، بس اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا۔ جسے اپنی غلطی کا احساس ہو اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور جس کی توبہ دل سے ہو پھر اللہ اس کا گناہ ہی معاف نہیں فرماتا بلکہ اس سے کچھ ثواب بھی دیتا ہے۔ شیطان بالکل نہیں چاہتا کہ آدمی میں ندامت کا احساس پیدا ہو۔ جو اپنے گناہوں پر شیر ہو جاتا ہے وہی شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ روایت قائم کی ہے کہ جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو ہمیں توبہ کرنا اور اطاعت کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم و حوا کو شیطان کے جال میں پھنسنے کا احساس ہوا، انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو بے شک ہم گھاٹے میں رہیں گے۔